بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ ہلدی والی چائے کی 1 سے 2 چسکی لینا اب آپ کو کینسر جیسے خطرناک مرض سے محفوظ رکھتا ہے۔ چاولوں کے بیرونی چھلکوں کو پانی میں جوش دے کر اس پانی سے غسل کرنے پر ہر قسم کی خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ تانبے کے برتن میں پانی پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور جسم چاق و چوبند رہتا ہے۔ ڈینگی کے مرض میں سبز الائچی کے دانے منہ میں رکھنے سے وائٹ سیلز تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ دانوں کو چبانا نہیں ہے، بس منہ میں ہی رکھنا ہے۔ چھوارا کی گٹھلی جلا کر باریک پیس لیں اور پانی ملا کر غیر ضروری بالوں پر روزانہ لگائیں تو غیر ضروری بالوں سے مکمل نجات مل جاتی ہے۔ بارش کے موسم میں کچی پیاز کے استعمال کرنے سے وبائی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ گلاب کے پھول کو کمرے میں رکھنے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ اگر سگریٹ کی عادت کو چھوڑنا ہو تو لیمن چکھتے رہیں۔ لیمن چکھنے سے سگریٹ کی عادت ترک ہو جاتی ہے۔ سونے سے پہلے اپنے بستر اور کپڑے جھاڑ لینے سے بہت اچھی نیند آتی ہے۔ جو لوگ چاول کھا کر پانی پیتے ہیں انہیں گھنٹیا کے مرض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ عورتوں میں اگر خون کی کمی ہو تو رات کو 3 کھجوریں پانی میں بھگو دیں اور اگلے دن صبح نہار منہ پانی پی لیں اور کھجوریں کھا لیں۔ دھنیے کا رس گنجے سر پر لگانے سے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنے دانتوں کو بہترین رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد کلی کیا کریں اور صبح و شام مسواک ضرور کریں۔ ہاتھوں میں پلاہٹ کا ظاہر ہونا جسم میں آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے۔ پٹھوں کے کھچاؤ اور جوڑوں کے درد کے لیے 7 دانے کالے چنے رات کو پانی میں بھگو دیں اور نہار منہ چنے کھا کر اوپر سے پانی پی لیں۔ آپ کا بچہ دانت نکالنے کی تکلیف سے 2-4 ہے تو دیسی گھی کو نیم گرم کر کے دانتوں پر مسلیں۔ نہانے سے پہلے ناف میں زیتون کا تیل ہر حال میں لگا لیا کرو، اس سے جسم میں بدبو اور میل جلدی نہیں آئے گی۔ آنکھوں میں ہمیشہ سرمے کا استعمال کریں، کاجل سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے اور نہانے کے بعد آنکھوں میں سرما بالکل بھی نہ ڈالیں۔ گرم دودھ پینے سے قبض سے نجات مل جاتی ہے۔ دھوپ میں بیٹھنے کی وجہ سے رنگ سانولا یا دھبے نظر آنے لگے تو تھوڑا سا انگور کا رس چہرے پر مل دیں۔ پانی سے بھری ہوئی بوتلوں کی بوتل کو ٹشو پیپر لگا کر فریج میں رکھنے سے پانی جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جو عورت ہمیشہ جلدی کام کرتی ہے اس کو کمر درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ عورت کی کمر موٹی ہو جائے اسے انگور کے سرکے سے مالش کرو، کمر پتلی ہو جائے گی۔ کمرے میں سبز رنگ کی دھیمی روشنی رکھنے سے موڈ خوشگوار ہو جاتا ہے۔ آلو کے پانی کو سر پر لگانے سے 70 سال تک بال سفید نہیں ہوں گے۔ نہار منہ کچا کیلا کھا لینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ جہاں چھپکلیاں بہت آتی ہوں وہاں کٹے ہوئے پیاز اور الائچی کے دانے رکھ دیں، اس سے ساری چھپکلیاں بھاگ جائیں گی۔ اگر آپ کے چہرے پر جلنے کے نشان ہیں تو مالٹے کا رس لگاتے رہیں، جلا ہوا نشان ختم ہو جائے گا۔ سونے سے پہلے 1 دانہ سونف کھا کر سو جائیں۔ اگر عورت کو قابو میں کرنا چاہتے ہو تو عورت کی تعریف کرنا مت بھولیں۔ ماہر نفسیات کے مطابق مسکراتی ہوئی عورت مرد کے ڈپریشن کا بہترین علاج ہے۔ ناخن ناریل کے تیل سے رگڑنے سے دماغ کی رگیں کھل جاتی ہیں۔ ڈپریشن میں مبتلا لوگوں کے اندر کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ کیکر کی مسواک بنا کر دانتوں پر رگڑنے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ پیشاب میں زیادہ پیلا پن آتا ہے تو لیموں والا پانی پینا شروع کر دیں۔
رات کے وقت ناف کے اندر تیل لگانے سے انسان کی عمر بڑھتی ہے اور دماغ تیز کام کرنے لگتا ہے۔ سونے سے قبل مطالعہ کرنے سے آنکھیں تھک جاتی ہیں اور نیند بھی سکون کی آتی ہے۔ اگر آپ کے کان میں شدید درد ہو تو سونے سے پہلے کان کے باہر کی طرف لہسن کا چھوٹا ٹکڑا رکھ لیں۔ صبح تک کان کا درد اور تکلیف دور ہو چکا ہوگا۔ یہ کان میں انفیکشن کا باعث بننے والے جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے۔ میٹھے چاولوں میں کلونجی کے دانے ڈال کر کھانے سے جسم میں طاقت آ جاتی ہے اور پیٹ بھی نہیں پھولتا۔ سکن کا نمک سے مساج کرو گے تو سکن اندر سے صاف ہو جائے گی اور جلد رونق آ جائے گی۔ فارمی مرغی کا گوشت کھانے سے پیشاب کی نالی کا انفیکشن ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ لوگ وہ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ گھر میں جھاڑو کو کھڑا کر کے رکھنے سے کوے زیادہ آتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پرندوں میں سب سے لمبی عمر کوے کی ہوتی ہے؟ رات کو اس بغول کا چھلکا ایک گلاس دودھ میں شامل کر کے پیئیں، جسم میں طاقت بڑھ جائے گی اور اس سے معدہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اس بغول کا چھلکا پینے سے قبض اور بواسیر جیسی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ زیرہ شہد کے ساتھ چاٹنے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ روزانہ 3 سے 4 کڑی پتہ چبانے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے۔ ہر مرض سے شفا کے لیے یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کر دیں، انشاءاللہ بیماری سے شفا پائے گا۔ اگر رات کو سونے سے قبل 1 چمچ زیتون کا تیل پی لیا جائے تو شوگر سے نجات مل جائے گی۔ موٹاپے کو کم کرنا ہے تو نیم گرم پانی میں لیموں کا رس سفید زیرہ ملا کر پی لو۔ لوکی کا رس پینے سے موٹاپے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو تو تھوڑا سا گڑ کھائیں، آپ کو انرجی ملے گی۔ کسی بری عادت کی طاقت کا اندازہ تب معلوم ہوتا ہے جب اس کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کشمش، شہد اور کھجور یہ تینوں قدرتی اجزاء ہیں جو صدیوں سے مختلف بیماریوں کے علاج اور صحت کے مسائل میں مددگار کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جو اور باجرے کی روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان نظر آتا ہے اور اس سے شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ معدے اور جسم کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے تو سونف والا پانی پیا کرو، اس سے معدہ ٹھنڈا رہے گا۔ رات کو کلونجی کے چند دانے زبان کے نیچے رکھ کر سونے سے وزن تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ سونف کھانے میں زیادہ استعمال کرنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ کپڑوں کا رنگ خراب ہونے سے بچانا ہے تو ان کو الٹا کر کے سکھائیں، دھوپ میں کپڑوں کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ صبح نہار منہ اٹھ کر 4 موسمیاں کھانے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ صدقہ کرتی رہا کریں۔ جن عورتوں کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے وہ بکری کے دودھ کی دہی بنا کر چہرے پر ماسک کی طرح لگائیں، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ بڑا گوشت استعمال کرنے سے آپ کو قبض ہو سکتی ہے۔ معمولی چوٹ یا خون بہہ رہا ہو تو ٹھنڈے پانی یا برف کی ٹکور کریں، خون بہنا بند ہو جائے گا۔ لہسن کا رس نمک کے ساتھ کھا لینے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پیو، گردوں کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ پاؤں پر تیل کا مساج کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور پرسکون نیند آتی ہے۔ چقندر کا جوس خون کی کمی کو دور کر دیتا ہے اور اس سے آپ کے جسم میں بے پناہ طاقت بڑھتی ہے۔ گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی
کام ختم ہونے پر گاجر کھا لینے سے جسم کبھی نہیں تھکتا۔ معدے میں طاقت ڈالنے کے لیے باجرے کی روٹی ایک قدرتی ٹونک ہے۔ ناظرین، ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے، شہد اور دار چینی کا پانی پئیں۔ ان لوگوں کو گردوں کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں جو لوگ رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے۔ زیادہ پانی پیو، تھکاوٹ کم ہوگی، سکن چمکدار ہو جائے گی۔ محبت کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی بلکہ جن سے ہوتی ہے وہی زندگی میں خاص بن جاتے ہیں۔ جو کھانے کے فوری بعد سو جاتا ہے اس کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں اور ایسے انسان پر موٹاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ روزانہ جلدی اٹھنے سے بدن چست صحت مند ہو جاتا ہے۔ گندم کا حلوہ دماغ کے کینسر کو ختم کر دیتا ہے۔ چینی کے بغیر چائے استعمال کی جائے تب بھی فائدہ دیتی ہے۔ اگر گوشت کو لمبے عرصے تک بغیر فریزر کے محفوظ کرنا چاہتے ہو تو گوشت پر نمک لگا کر اس کو دھوپ میں سکھا لیں اور اسے خشک کر کے کھائیں۔ یہ گوشت آپ کو فائدہ بھی دے گا اور لمبے عرصے تک خراب نہیں ہوگا۔ جن کو بھوک نہ لگتی ہو وہ نہار منہ مالٹا کھائیں، اس سے بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ کھڑے ہو کر موبائل چلانے سے نظر کی کمزوری ہو جاتی ہے کیونکہ موبائل کی لائٹ بہت تیز ہوتی ہے جو آپ کے ڈائریکٹ نظر پر اثر کرتی ہے۔ ٹھنڈی روٹی کھانا دماغ کو تیز کرتا ہے۔ جن لوگوں کو گردوں کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں وہ رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے۔ ایسے لوگ گردوں کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سردی کے موسم میں جب موقع ملے دھوپ میں بیٹھ جاؤ، یہ انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں اور اس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں کیونکہ سورج کی روشنی میں وٹامن ڈی موجود ہوتا ہے جو ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس بغول کا چھلکا لگاتار نہیں کھانا چاہیے، یہ جسم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ ایک دن چھوڑ کر کبھی کبھار کھائیں۔ بدن کو جوان اور خوبصورت بنانا ہے تو صبح اٹھ کر 12 منٹ پیدل چلو، گھر کے صحن میں یا باہر چہل قدمی ضرور کریں اور لمبی لمبی سانس لیا کریں۔ جو زیادہ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کریں کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ شہد کو سرکے میں ملا کر اس کا پیسٹ بنائیں، اسے آپ اپنے دانتوں پر مل لیجئے، اس سے دانتوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کرو، پٹھوں کی کمزوری دور ہو جائے گی اور پٹھے نہایت طاقتور ہو جائیں گے۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ سردی کے موسم میں جب موقع ملے دھوپ میں بیٹھ جاؤ، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ کریلے کا پانی دوپہر کو پی لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے اور کریلے کے پانی سے شوگر کا بھی جڑ سے خاتمہ ہوتا ہے۔ کمر کا درد ہو یا پٹھوں کا کھچاؤ، دودھ میں صرف تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لیا کرو، کمر درد سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا اور دودھ پینے سے گیس بھی نہیں ہوگی۔ بیت الخلاء میں کپڑے لٹکانے سے آپ کو بیماری لاحق ہو سکتی ہے، اس لیے بیت الخلاء میں کپڑے لٹکانے سے پرہیز کریں۔ جو خواتین اپنے بالوں کا ہر وقت جوڑا بنا کر رکھتی ہیں ان کے بال کمزور اور پتلے ہو جاتے ہیں۔ جو خواتین دبلا پتلا ہونا چاہتی ہیں وہ دلیے میں دودھ ڈالنے کے بجائے گھر میں جو بھی شوربے والا سالن بنائیں وہ ڈال کر کھائیں، اس سے طاقت آئے گی اور موٹاپا بھی ختم ہو جائے گا۔ سوتے وقت جن لوگوں کا منہ کھلا رہتا ہے زیادہ تر ان افراد کے چہرے پر وقت سے پہلے جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد صرف آدھا چمچ سونف کھانے سے ہاضمہ جلدی بہتر ہوتا ہے
زیادہ پریشانی معدے کو کمزور کر دیتی ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی لگانے سے نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ صبح دہی کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سستی اس طرح لوگوں کو ہلاک کرتی ہے جیسے کہ سگریٹ نوشی کرنا؟ سفید بلب استعمال کرو، دوسرے بلب آپ کی نظر کو کمزور کر سکتے ہیں۔ رزق کی تنگی سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے والے برتن ہمیشہ صاف رکھو، اور کھانا کھانے کے بعد برتنوں کو اچھی طرح سے صاف کر دیا کرو، اس سے آپ کا رزق بے پناہ بڑھ جائے گا۔ سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ جب تک بیت الخلاء سے فارغ نہ ہو جاؤ۔ عربی کہاوت ہے کہ پانی وہاں سے پیو جہاں سے گھوڑا پانی پیتا ہے، کیونکہ گھوڑا ناپاک پانی کو منہ نہیں لگاتا۔ کمر اور گھٹنوں کا درد ہونے لگے تو ایلو ویرا کا حلوہ بنا کر کھا لیں۔ زیادہ کمزوری ہو جائے تو دودھ اور کشمش کھایا کرو۔ کالی مرچ بدن میں چربی کو جمنے نہیں دیتی، یہ آپ کو دبلا رکھتی ہے۔ اگر فرش کو نمکین پانی سے دھویا جائے تو مچھر اور مکھیوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ جس عورت کے بیٹے زیادہ ہوں ایسی عورت نیک عورت ہوتی ہے۔ کچھ دیر بھوکا رہنے سے جسم میں طاقت آتی ہے، دماغ تیز ہوتا ہے۔ 3 چمچ سرسوں کا آئل اور 1 چمچ زیتون کا آئل اور 1 چمچ میتھی دانہ، 1 چمچ ہی اجوائن کو پیس کر رکھیں۔ اب ان کو گرم کریں اور یہ کسی بھی تیل میں ملا کر اپنے پیٹ پر مساج کیجیے۔ چند دنوں کے استعمال سے پیٹ اندر چلا جائے گا۔ پیٹ کی چربی بڑھ گئی ہو تو چقندر کھایا کرو، چربی کم ہو جائے گی۔ شام کے وقت مونگ پھلی مت کھاؤ ورنہ دمہ ہو جائے گا۔ 3 علامات اگر آپ میں موجود ہیں تو آپ کو زیادہ پانی پینے کی ضرورت ہے۔ اگر منہ سے بدبو زیادہ آتی ہو، سر میں زیادہ درد رہتا ہو یا آپ کو پیشاب پیلا آتا ہو، ان تینوں صورتوں میں پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ صبح کے وقت روزانہ بات کرنے سے آپ کی عمر بڑھ جائے گی اور جسم ساری زندگی بیماریوں سے پاک رہے گا۔ پھٹکری کا پانی چہرے پر لگانے سے لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ خوشبو بینائی کی کمی کو دور کرنے میں بہت مفید ہوتی ہے اور اچھی خوشبو دماغی قوت کو بڑھاتی ہے۔ جسم میں الرجی بڑھ جائے تو نیم گرم پانی پی لو اور نیم گرم پانی سے نہا لو۔ زیادہ غصہ کرنے سے آپ کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ڈبل ہو سکتا ہے۔ جو روزانہ روٹی کے ساتھ 1 ٹماٹر کھا لے اس کے بعد ساری زندگی سفید نہیں ہوں گے۔ آیت الکرسی 41 بار پڑھنے سے معالج کی دعا کے محتاجی ختم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کا دل بار بار خراب ہوتا ہے، الٹی آتی ہو یا متلی آتی ہو تو وہ الائچی چباتے رہا کریں، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ روزانہ نہار پیٹ اجوا کھجور کھانے سے جگر اور پیٹ کے کینسر کو روکنے میں مفید چیز ہے۔ 5 چیزیں جو آپ کی صحت کی دشمن ہیں۔ بہت زیادہ گرم چیز کھانا، پیشاب کو روکے رکھنا، کھانے کے بعد پانی استعمال کرنا، باہر کے کھانے زیادہ کھانا، تکیہ لگا کر کھانا کھانا۔ آٹا گوندتے وقت درود شریف کا ورد کیا کرو، رزق میں برکت ہوتی اور اس میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کرنے سے آنکھوں کے گرد ہلکے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر کپڑے دھوتے وقت
پانی میں نمک ڈال دیا جائے تو کپڑوں میں چمک آ جائے گی۔ زیادہ سوچنے سے بھی سر کا درد ہوگا اور جسمانی تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے۔ اخروٹ کھانے سے بے وقت بھوک لگنا یا کھانے کی خواہش کم ہو جائے گی۔ دوپہر کے وقت صرف آدھے گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے ہمیشہ تحفظ رکھتی ہے۔ شادی میں کیسی بھی رکاوٹ ہو، نماز عشاء کے بعد اول و آخر درود پاک اور ایک مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت کرو۔ مقصد پورا ہونے تک یہ عمل کرے، انشاءاللہ جلد کام ہو جائے گا۔ آپ جتنے خوش رہیں گے آپ کو اتنی ہی نیند کم پیش آئے گی۔ اگر آپ اپنا مقصد، اپنا ارادہ وقت سے پہلے ہی لوگوں کو بتا دیں گے تو آپ کی موٹیویشن کم ہو جائے گی اور شاید وہ کام پورا بھی نہ ہو۔ جس گھر میں فاسٹ فوڈ کے بجائے اور تازہ روٹی کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس گھر میں کبھی بیماری نہیں آتی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ بوڑھے ہونے کے باوجود بھی طاقت میں کبھی کمی نہ آئے تو گھر میں مٹی کے برتن لے آؤ۔ لکڑی کے فرنیچر پر اگر کیڑا لگ جائے تو ڈیزل لگانے سے کیڑا فوری مر جاتا ہے۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ نیم گرم کر کے پینے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ سانس کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو بکری کا دودھ روزانہ مٹی کے برتن میں پی لیا کرو۔ جن عورتوں کے بال گرنے لگیں وہ پیاز کے رس میں آملہ اور ریٹھا ملا کر سر پر لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے اور خشکی بھی ختم ہو جائے گی۔